جس انسان کو دنیا میں سب کچھ مل جائے لیکن ایسے لوگوں کو پہچاننا اور انہیں اگنور کرنا نہ آئے، وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ارے لوگ تو خدا پر بھی پورا بھروسہ نہیں کرتے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ ہم انسانوں سے امیدیں لگا کر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 7 لائف چینجنگ عادتیں بتاؤں گی جنہوں نے میری زندگی بدل دی، اور اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا تو کوئی آپ کو کبھی استعمال یا ہرٹ نہیں کر پائے گا۔ خاص طور پر 5ویں اور 7ویں بات سیدھی آپ کے دل پر لگے گی، وہ 7 عادتیں جنہوں نے میری زندگی بدل دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور انسپائر۔ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کے پیار، آپ کی محبت اور آپ سب کے خلوص کی وجہ سے۔ آپ نے میری پچھلی ویڈیو کو بہت زیادہ سراہا، پیار دیا، اسی طرح اس ویڈیو کو بھی آپ نے بہت پیار دینا ہے، اور جو میں پہلے تھی وہ آج نہیں ہوں، تو ویڈیو کو فل واچ کیجئے گا، ایک بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ 5واں اور 7واں پوائنٹ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کو ایسے لوگوں سے انٹروڈیوس کرواؤں گی کہ پہلے میری زندگی کیسی تھی اور اب کیسی ہے۔ پہلے جو میں تھی تقریباً 7-8 سال پہلے، وہ میں اب نہیں ہوں۔ میری زندگی میں اتنی چینجنگ آئی ہے، اتنی چینجنگ آئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے میں ایسے نہیں سوچتی تھی، اور پہلے میں ایسے بھی نہیں تھی، اور ایسے بولتی بھی نہیں تھی، اتنا زیادہ کانفیڈینس بھی نہیں تھا، بولنا ہی نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی مجھے کچھ کہہ دیتا تھا نا تو میں گھنٹوں بیٹھ کے بہت زیادہ روتی تھی کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی ہے۔ تو اب میں کسی کی بات برداشت نہیں کرتی۔ اچھا، سب سے پہلے پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گی، لوگوں پہ اندھا بھروسہ، اندھا وشواس کرنا چھوڑ دیں۔ جو ہم بہت زیادہ لوگوں پہ نا، اپنوں پہ، لوگ تو بہت دور کی بات ہے نا، اپنوں پہ ہم اتنا اندھا اعتبار کرتے ہیں نا، وہ ہمیں بالکل اندھے کر جاتے ہیں۔ یقین کریں، ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ آگے والے بندے پہ اتنا زیادہ اعتماد کر لیتے ہیں، ہر چیز، ہر بات اس کو اتنی بتاتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بھروسے مند وہ ہے۔ بڑے پرسکون ہو کے، بڑے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو میری اتنی زیادہ پیاری دوست ہے، وہ تو مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتی، وہ میرے ساتھ تو ایسا کر نہیں سکتی۔ لیکن جس کا نام ہے اندھا اعتماد کرنا، اندھا بھروسہ کرنا، تو وہ واقعی ہمیں اندھا کر دیتے ہیں۔ تو کسی پہ بھی، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب سے پہلے بڑا سبق میں نے ان 7-8 سالوں میں سیکھا، کسی پہ اعتبار نہیں کرنا، سوائے اپنے ماں باپ کے، اور کسی بندے پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا، اس کو یہ ٹائم ہی نہیں دینا کہ آپ نے اس پہ اعتبار کیا ہے۔ اس 8 سالوں میں نے یہی سیکھا ہے کہ اپنے راز، اپنی کمزوریاں ہر کسی کے سامنے نہیں کھولنی چاہیے۔ لوگ وقت اور ضرورت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ جب ہم کسی بندے کو اپنی کمزوری یا اپنی کوئی راز بتاتے ہیں، یا ہر اپنی بات کھول کے بتا دیتے ہیں کہ یہ تو میری فرینڈ ہے، یا میری بہن ہے، یا میرا بھائی ہے، تو یقین کریں وہ اندر ہی اندر سے حسد کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتا اس کی نیت کیسی ہے؟ جب آپ لوگوں سے حد سے زیادہ امیدیں لگانا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا دل ٹوٹنا بند ہو جاتا ہے، اور آپ ذہنی طور پر بہت زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ لوگوں سے جب کچھ بات ہی نہیں شیئر کی ہوتی تو وہ کسی کو کیا بتائیں گے، تو اس لیے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، پرسکون رکھیں، نہ ہرٹ ہوں، نہ ڈپریشن میں آئیں، تو بس لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے جس پہ ہم بات کریں گے، لوگوں کے تبصروں پر توجہ دینی چھوڑ دیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ دنیا کا سب سے بڑا مرض ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ لوگ آپ کے اچھے کام پر بھی بولیں گے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ موٹے ہیں لوگ تب بھی بولیں گے، اگر آپ پتلے ہیں تب بھی بولیں گے، اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں تب بھی تنقید کریں گے، اگر آپ نہیں کھا رہے تو بھی آپ کے اوپر تنقید ہوگی۔ آپ نے اچھا پہن لیا، اچھا کھا لیا، یا برا پہن لیا، یا نہیں کھایا، لوگ تو ہیں باتیں کرنے کے لیے، تو ٹینشن لینی چھوڑ دیں۔ تو میں نے یہ جو اپنے اندر چینجنگ لے کے آئی ہوں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے اپنی خوشی، اپنے آپ پہ کانفیڈنس، بس یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے چھوڑ دیا سوچنا، میں نے ٹینشن لینی چھوڑ دی ہے، میں ریلیکس ہوتی ہوں، تو میں نہیں سوچتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو کہتے ہیں اس کو کہنے دیں، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، لوگ تو ہر حال میں خوش ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنا کام اپنی توجہ سے کرتی ہوں، اپنے آپ کو بیزی رکھتی ہوں۔ لوگ جو کہتے ہیں اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے جواب دیتے رہیں اور لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ نے بھی یہ والی جو عادت ہے نا وہ اپنا لینی ہے۔ یقین کریں آپ کی زندگی اتنی پرسکون، اتنی اچھی اور اتنی پیاری اور خوبصورت زندگی ہو جائے گی، کیونکہ آپ اپنے آپ میں مگن ہیں، آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔
لوگ آپ کے اچھے کام میں بھی بولیں گے، آپ کے برے کام میں بھی بولیں گے. اگر میں نے یوٹیوب بنا لیا اس پہ بھی بولیں گے، اس پہ بھی تنقید ہوگی. اگر نہیں بنایا اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے. تو لوگوں کو کی باتوں کو ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکالنا شروع کر دیں بس. کچھ کیونکہ زندگی میری ہے، لوگوں کی نہیں ہے. میں نے لوگوں کے لیے نہیں جینا، میں نے اپنے لیے جینا ہے. بس یہ سوچیں اور پرسکون ہو جائیں. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، ہر ایک کو خوش کرنا اور ہاں کہنا چھوڑ دیں. کیونکہ ہم اپنے آپ کو نڈھال کر کے تھکے ہارے ہوں تب بھی لوگوں کو وہ خوش کر کے، لیکن پھر بھی لوگ نہ خوش نہیں ہوتے. لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ اگر آپ خوش ہیں تو آپ کی خوشی میں کوئی خوش نہیں ہوتا. آپ غمگین ہیں، آپ کے غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا. تو اس لیے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. لوگوں کی خوشی میں بالکل خوش ہوں. لیکن جو آپ کو کیا پتہ، بیچ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں. پہلے میں سب کو خوش رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی تھی کہ یہ والے میں کام کر لوں، میرے تو یہ خوش ہو جائیں گے. میں ان کو ہر وقت اویلیبل رہوں، اپنی باؤنڈریز کو بھی خیال نہیں رکھتی تھی، اس کو بھی طے کر کے آگے چلی جاتی تھی. لیکن ہاں میں کام کرتی ہوں، بالکل کرتی ہوں. اگر کوئی مجھے کہہ دیتا ہے تو مجھے نہ نہیں کرنا تھی. اگر میرے پاس کوئی چیز اویلیبل ہے تو میں ان کو نہ نہیں کہہ سکتی. میری یہ فطرت ہے. اور اگر میرے پاس کوئی ایسا ٹائم ہے کہ جو مجھ سے کوئی کام کیا تو وہ میں کام بھی کر دیتی ہوں. لیکن جب میرے ذات کے اوپر، عزت نفس پہ کوئی بات آتی ہے تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اس کے معاملے میں میں بالکل چپ نہیں رہتی ہوں اور نہ ہی میں کسی کا لحاظ کرتی ہوں. جب میری عزت نفس پہ کوئی انگلی اٹھا دے تو مجھے آگے سے کوئی باتیں سنائے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. یہ چینجنگ مجھ میں آئی ہے. آگے سے کوئی مجھے پہلے کہتا تھا، کچھ بھی کہتا تھا تو رونے بیٹھ جاتی تھی. اب میں کسی کو یہ موقع نہیں دیتی کوئی مجھ سے کوئی ایسی بات کرے اور میں خاموشی سے رونے لگ جاؤں. نہیں، میں ان کو بہت اچھے سے سبق سکھا دیتی ہوں. تو اگلا بندہ جو ہے نا وہ اپنی باؤنڈریز جو ہے نا وہ پار کر کے میرے پاس آتا نہیں ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے یہ بات کروں یا نہ کروں. اس کو یہ اتنا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. تو نہ کہہ دینا چاہیے بغیر کسی خوف کے کہ اگلا بندہ کیا کہے گا. ہر ایک کو خوش رکھنے والا انسان آخر میں خود اکیلا رہ جاتا ہے. یقین کریں، بالکل اکیلا تنہا رہ جاتا ہے خوش کرتے کرتے. کیونکہ دنیا مطلب کی ہے، دنیا اپنا کام نکالتی ہے اور اس میں چاپلوسی کرتی ہے. اور جب کام نکل جاتا ہے، میں کون اور آپ کون. ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، خاموشی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لینا. ہر بات پر بحث کرنا اور ہر انسان کو صفائیاں دینا. میں نے یہ والا کام اچھا کیا، یقین کر جائیں میں نے یہ والا کام اچھا کیا ہے. لوگوں کو نہ صفائیاں دینی بند کر دیں. اگر کسی نے آپ کی بات ماننی ہوئی تو مان لے گا، اگر نہیں ماننی ہوئی تو وہ یہی کہے گا جھوٹا ہے، ایسے ہے ویسے ہے. تو کہنے دیں، کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کا کام ہے کہہ دینا. اور لوگ کسی بات میں بھی خوش نہیں ہوتے. لوگوں سے بحث کرنا چھوڑ دیں. لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن اپنی صفائیاں مت دیں. اس کو خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ گئی. نہیں، قسمیں اللہ کے واسطے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ دینا بند کر دیں. یہ قسمیں اور یہ قرآن اٹھانا بند کر دیں کہ ان کی منتیں کرنا بند کر دیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے یار، اگر ان کو آپ پہ اتنا یقین ہے کہ یہ بندہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا تو اس کے سامنے صفائیاں دینے کا مطلب ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے یہ بندہ انسان یہ جو ہے نا تو یہ ایسا نہیں ہے. تو اس کو ہم کوئی بھی بات ہو، فار ایگزامپل آپ کے اوپر کسی نے الزام لگا دیا، وہ آپ میں خامی، وہ آپ میں بات ہی نہیں ہے، تو آپ کو صفائیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے. آپ سچے ہیں. جھوٹ جو بولتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جھوٹا ہے. تو بالکل بھی صفائیاں دینی بند کر دیں. اور ایک دفعہ بس ان کو سمجھا دیں. اگر سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا بندہ میری بات سمجھ ہی نہیں رہا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہاں پہ ان کو بس مسکرا کے بس مسکرا کے وہاں سے گزر جائیں. بس خاموش ہو جائیں بالکل. جو خاموشی ہے نا وہ آپ کی شخصیت کو مضبوط اور پروکار بنا دیتی ہے، بالکل ایسے. تو جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نا 5، وہ بہت ہی زبردست ہے. لوگوں کو بدلے ہوئے رویوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں. لوگوں کے بدلے ہوئے رویوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں کہ لوگ بدل گئے ہیں، لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے. لوگ کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو وہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں. جنہوں نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا ہوتا وہ پیسے کے پیچھے ہر دنیا مار رہی ہے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. کسی کے پاس گاڑی بنگلہ ہے تو وہ بس اس کی عزت کرتے ہیں. اور بغیر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور 2 ٹائم کی کھانے کی روٹی نہیں ہے، اس کو بندہ حقیر سمجھتا ہے.
تو یہ لوگوں کے بدلتے جو رویے ہیں نا، ان کے پاس بس پیسہ آتا ہے تو بدل جاتے ہیں، تو ان کو دل پہ لینا یا ان کے سوچنا کہ ہائے وہ مجھ سے اچانک دور ہو گیا، اس کا رویہ بدل گیا، ہائے میں اب اداس ہو گئی، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ لوگ صرف اور صرف آپ کی زندگی میں نا ایک سبق دینے آتے ہیں، ہمیشہ تو ساتھ رہنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں بس آپ کو سبق دے کے چلے جاتے ہیں، بس ان سے سبق سیکھیں اور وہ سبق دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ بس اس پہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے کہ وہ یہ والا جو میرے ساتھ واقعہ ہو گیا نا، تو اس کے بعد میں نے یہ والے جو کام ہے نا بالکل چھوڑ دینے، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، بالکل بھی سٹاپ کر دیں۔ سوشل میڈیا پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہائے ہمارے گھر میں تو ٹائل نہیں لگی ہوئی، ہمارے گھر میں تو ایسا بیڈ روم نہیں ہے، ہماری زندگی تو ایسی بجھی ہوئی ہے یار۔ سوشل میڈیا پہ تو وہی آپ کو بتایا کہ دکھایا جو ہم دکھانا چاہتے ہیں نا، بس ہم وہی دکھاتے ہیں، جو اس کے بیک کیمرے کے پیچھے ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا نا ہم ویسے ہی ہیں، ہم چینج نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے، ہم دوسروں جیسے نہیں ہیں، ہم نے ویسے ہی رہنا ہے، تو اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے، کسی اور جیسا نہیں بنایا، کیونکہ جو آپ میں خوبی ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ اگر کسی اور میں جو خوبی ہیں وہ آپ میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب میں الگ الگ چیزیں رکھی ہیں، اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر نہ سمجھیں، نہ کسی کے ساتھ موازنہ کریں کہ ہائے اس کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے، کھانا پینا، اچھے کپڑے، جوتے، اور گھومنا پھرنا، یا کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا۔ ہم عورتوں کو تو بس یہی چاہیے ہوتا ہے۔ جب یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے نا۔ ہم یہ دوسروں کے پیچھے لگ کے کہ بھئی یہ ہمارے پاس چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو بس اسی میں لگے رہو اور لوگوں کے پیچھے بس بھاگتے رہو، تو موازنہ کرتے رہو، خود بھی ٹینشن میں رہو، اپنے میاں کو بھی ٹینشن میں رکھو، بس اسی طرح لگے رہو۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بالکل بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں۔ سوشل میڈیا کو دیکھ کے اپنے اندر لالچ، ہوس نہیں پیدا کریں کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، یہ کتنے اچھے ہیں، یہ ایسے پھر رہے ہیں، ویسے پھر رہے ہیں، وہ کیا پتا آپ کو وہ پتہ نہیں خوش ہیں، یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ آپ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہر بندے کو نوازتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ وہ بوجھ جتنا برداشت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ اپنے بندے پہ ڈالتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا۔ تو اب تک جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ اپنی لائف چینجنگ کی ہے نا، یقین کریں میں پہلے ایسی نہیں تھی، بالکل بھی ایسے نہیں تھی۔ اب مجھ میں بہت ساری چینجنگ آ گئی ہیں، میری زندگی اتنی پرسکون، اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت ہو گئی ہے نا، کیونکہ میں نے ایک تو لوگوں کی باتوں سننا بند کر دیا، کمپیئر کرنا بند کر دیا، اور دوسروں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، دوسروں کی زندگی میں کیا جھانک رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بڑی بری عادت ہے لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی، اور لوگوں کی باتیں میں انٹرفیئر کرنے کی، لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی، انٹرفیئر کرنے کی، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ یہ والی عادتیں نا بہت اچھی، بہت چھوٹے پن کی لگتی ہیں۔ یہ والی چیزیں چھوڑ دیں، اپنے آپ کی زندگی بس گزاریں کہ آپ کیا ہیں، دوسروں کو دیکھنا بند کر دیں کہ وہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ بہت بری عادت ہے یہ لوگوں کی۔ یہاں پہ چینل کی بات کروں گی، اگر میں اپنے چینل میں کوئی سامنے آ کے ولاگنگ کر رہی ہوتی نا، کہ میں بن ٹھن کے بھی یہاں پہ پھر رہی ہوتی، تو لوگ کو بڑی عادت ہے دوسروں کے گھروں کی میں جھانکنے کی، ان کا گھر کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، یہ خود کیسی ہے، تو بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو میری دوسری تیسری وائرل ہو جانی تھی، لیکن ہم فیس لیس کنٹینٹ بناتے ہیں تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے، تو ہم وہ بے حیائی چیزیں نہیں دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، حلال اور اچھا چیز کما لو، لیکن تھوڑی کما لو، تو وہ عزت کی کما لو، تو اس میں انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس میں خوش ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر لگے گی وائرل ہونے میں، کچھ کرنے میں، کنٹینٹ کریٹ ہے تو وائرل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کوئی بات نہیں ہے، محنت ہر انسان کرتا ہے، محنت کر کے جو آگے آئے گا تو اس کا صلہ بھی ملے گا، اور حلال طریقے سے۔ 7 پوائنٹ جو اس ویڈیو کی جان ہے، سب سے امپورٹنٹ، سب سے اچھا، کہ اپنی خوشیوں کا ریموٹ جو ہے نا، ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ سے چھین لیں۔ بالکل بھی اجازت نہ دیں کہ آپ کی لائف میں کوئی جھانکے، آپ کے گھر میں کوئی جھانکے، آپ کے لائف سٹائل میں کوئی جھانکے، یا انٹرفیئر چھلانگ لگا کے آپ کی بات میں کوئی انٹرفیئر کریں۔ بالکل ان سے ریموٹ کنٹرول چھین لو۔ جب آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کیوں کوئی تنگ کریں؟ آپ کے بچے میں کوئی عیب نکالیں، آپ کی ذات میں کوئی عیب نکالیں، یا کوئی بھی ایوری تھنگ۔ یہ میرے زندگی کی جو ہے نا لائف چینجنگ بات جو ہے نا، میں نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کا انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بات کرے یا نہ کرے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میری خوشی میرے رب اور میری اپنی ذات سے ہے۔
جب آپ خود سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو دنیا آپ کی قدر کرنے لگتی ہے. یعنی بالکل بھی کسی کو انٹرفیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنی زندگی میں آنے دیں، نہ آپ کو کوئی بات سنا کے چلا جائے. کیا ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم ہوتا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہنسی مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی نے اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے نا، حسد جلن اور اس کے اندر کینہ بھرا ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ بڑی نا جو بات ہے نا وہ مذاق میں نا وہ دل پہ وار کر جاتی ہے یا کر جاتا ہے جو بھی ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا بے حیا جو، تو اگر وہ آپ کو مذاق میں بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو وہ بات بری لگی ہے تو اس کا ریموٹ کنٹرول بھی آپ اس کو نہ دیں. اس کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا تو اب وہ مذاق میں آپ کو یہ بات کہہ گیا تو اس کو اتنی اجازت ہی نہ دے کہ وہ آپ کے ساتھ اتنا زیادہ فری ہو اگلا بندہ کہ وہ آپ کو مذاق میں بھی آپ کو کچھ آپ کی دل آزاری کر جائے. بالکل بھی اس کی اجازت نہ دیں. اچھا جی، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، امید کرتی ہوں کہ یہاں تک اگر آپ آ چکے ہیں تو آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اگر اچھی لگ رہی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ایسی بہن کے ساتھ جو ابھی تک میرے طرح بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں، تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا. اس ویڈیو کا پورا نچوڑ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھیں، لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں، ان پر اندھا بھروسہ کرنا چھوڑ دیں اور اپنی خوشیوں کے لیے صرف اپنے رب اور اپنی ذات پر یقین رکھیں. یاد رکھیے گا، جو انسان لوگوں کے سہارے جیتا ہے وہ ایک دن ضرور ٹوٹتا ہے، لیکن جو اپنے بل بوتے پر کھڑا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا. اپنی قدر خود کریں، دنیا آپ کے پیچھے آئے گی نہ کہ آپ کسی کے پیچھے جائیں گے. اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی بات، کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو آپ کی زندگی جینے کا ایک نیا حوصلہ ملا ہو تو اس ویڈیو کو ابھی لائک ضرور کریں. اور اگر اپنی شخصیت کو مزید مضبوط اور پرکشش بنانا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس خوبصورت فیملی کا حصہ بنیے. کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان 7 باتوں میں سے کون سی بات آپ کے دل پر لگی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.